کہ ہر ٹائم ہی ہر کام ایسا جس میں اللہ کی رضا ہے. آپ دنیا کا کوئی کام کر لیں اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملے گا. ٹھیک ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا. مثال ہے, ایک گاڑی کو دیکھ لیں, آپ گاڑی میں ہی بیٹھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو دائیں ہاتھ سے کھولیں. اب چونکہ سنت میں آ گیا, حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ہر کام دائیں ہاتھ سے کریں, جب آپ ہر جائز کام دائیں ہاتھ سے کریں گے تو وہ سنت ہے. اب گاڑی میں بیٹھنا بھی وہ ادا سنت ہو جائے گی. اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, پھر اس کی دوسری سنت ہو جائے گی. گاڑی کو جب چلائیں گے آپ سفر کی دعا پڑھیں گے, تیسری سنت ہو جائے گی. اور پھر جہاں رکیں گے آپ وہاں رکتے ہوئے اترتے ہوئے اللہم بارک لنا فی پڑھیں گے, یہ اگلی سنت ہو جائے گی. پھر موقع ہے تو وہاں پر 2 نفل پڑھ لیں گے, یہ اگلی سنت ہو جائے گی. تو آپ کو سفر کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہے گا. مزہ تو تب ہے کہ آپ خلوت میں ہوں یا جلوت میں, آپ سفر میں ہوں, آپ بس اور گاڑی میں ہوں, آپ کشتی میں ہوں, آپ جہاز میں اڑ رہے ہوں, آپ اپنے محبوب کے ساتھ ہوں. اور محبوب کون ہے اللہ کے بعد؟ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم جب آپ کا کام کریں گے سوچوں میں آئیں گے. آقا سوچ میں آئیں گے, میرے نبی نے پانی ایسے پیا, میرے نبی کا بیٹھنا ایسے تھا, میرے نبی کی ادا ایسی تھی. ایک اور ادا بتاتا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ میں نے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کے صحن پاک میں بیٹھے ہوئے دیکھا. اس ادا کو آپ نے محفوظ کر لیا حدیث کے ذریعے, وہ حدیث بن گئے. آپ کا کلام جو تھا, حضور کی ادا جو تھی, اس کو محفوظ کر دیا امت کے لیے. میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم اب بیٹھتے آپ بھی ہوں گے, لیکن پتہ نہیں ہوگا کہ آیا کیا یہ ادا میرے نبی کی ادا ہے یا نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو کعبہ شریف کے صحن میں ایسے دیکھا کہ اپنے دونوں مبارک پنڈلیوں کو مقدس ہاتھوں کے حلقے میں لے کر بیٹھے دیکھا. اور پھر حضرت آپ سے ہی یہ روایت آتی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ نے اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر کے اور اس کو ہلکا بنایا اور اس طرح آپ بیٹھے. یہ ایک ادا سامنے ہے. بیٹھنے کی بہت سی ادائیں آپ کو, یہ ایک ادا میں نے اپنی بتائی ہے. ٹھیک ہے, کسی کو اگر سمجھ آئی ہے تو مجھے بیٹھ کے دکھائے. ادھر آئی ہے سمجھ؟ بتاؤ. ہلکا بنا کے ادھر بیٹھو نا, ذرا پتہ چلے کیسے ادا ہے. دونوں ٹانگیں کھڑی کرو, یہ دونوں کھڑی کرو, ایسے ہلکا بناؤ. یہ ادا مدینہ منورہ میں جا کے بیت اللہ شریف میں میں ایک دفعہ ضرور اس طرح بیٹھتا ہوں. یہ ایک ادا ابھی سامنے آئی ہے. 100 شہید کا ثواب ہے اگر آپ اس لیے اس طرح بیٹھیں کہ میرے نبی اس طرح بیٹھے ہیں. نظر آ جائے گا یا نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے جو بیمار نہیں, میں چونکہ اوپر بیٹھا ہوا ہوں, اور آپ سارے اگر اس ادا سے بیٹھیں اس لیے کہ میرے نبی کی یہ ادا ہے, سیکھ بھی لیں گے. سمجھ آ گئی؟ یہ ادا ہے ہلکا بنانا, اس کو کہتے ہیں. ہلکا بنا کے اپنے ساتھ وہ اس طرح بیٹھ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, ادھر سے رہے. یہ ایک ادا میں نے آپ کے سامنے بتائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات 2 زانو ہو کر اپنے دونوں پاؤں کی پشت پر بیٹھتے. وہ کس کو آتا ہے؟ میری کوئی بات سمجھ گئے, اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ذرا بیٹھ کے دکھائیں. اپنے 2 زانو ہو کر اپنے دونوں پاؤں کی پشت پر بیٹھتے تھے سامنے آ کے. یہ ہے. یہ سب سے زیادہ عام حالت میں خطاب کے دوران صحابہ کو جب آپ خطبات دیا کرتے تھے
تو اس طریقے سے آپ بیٹھا کرتے. یہ دوسری ادا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی. اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی تشریف رکھیں. مسجد شریف میں 4 زانو بیٹھ جاتے اس وقت فجر کی نماز کے بعد جب سورج اچھی طرح نکل آتا یعنی اشراق تک. 4 زانو بیٹھتے تو آپ بھی ہیں, لیکن اب ایک ایک ادا کو ذہن میں رکھنا ہے. میں ایک ایک ادا آپ کے دل و دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں. 4 زانو ہو کے بیٹھ جاتے. یہ ٹائم زیادہ تر فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے, اور زیادہ 2 زانو بیٹھا کرتے. اور 2 زانو ہو کر بیٹھنا, 2 زانو جیسے یہ پہلے بیٹھے تھے, اب اس سنت کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. 2 زانو بیٹھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے, پسندیدہ طریقہ ہے. اور اب اگر کوئی بیمار ہے, وزن بڑھ گیا, بیٹھ نہیں سکتا, ایک دفعہ کوشش کرے اس طرح بیٹھنے کی, اور پھر اپنی دوسری طرح بیٹھے جیسے آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے, کیونکہ سختی نہیں ہے دین میں, نرمی کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر پاؤں پہ زخم ہے یا موٹاپے کی وجہ سے وہ 2 زانو نہیں بیٹھ سکتا, تو پھر وہ اس طرح بیٹھ جائے جو میں دیگر مبارک طریقے بتا رہا ہوں. وہ اور بیمار ہے تو کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے, اونچی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے, کوئی اسے شریعت منع نہیں کر سکتی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے 2 زانو ہو کے بیٹھنا. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے میں نے دیکھا. آپ تکیہ استعمال کرتے ہیں, اب جب بھی استعمال کرنا ہے اسے ایسے کریں کہ میرے نبی نے اس پہ ٹیک لگائی ہے. اور تکیہ کسی کو پیش کرنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو اپنے مہمان کو تکیہ پیش کرے گا قیامت والے دن خادمین اسے تکیہ پیش کریں گے. بات جو ہے سمجھنے کی ہے. آپ صرف اس لیے خدمت کرتے ہیں جی کہ میرا نام ہو جائے, نہیں, نام اس لیے کہ یہ کام میرے نبی نے کیا ہے. تکیہ اب لگائیں گے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ عمل کیا ہے. اور پھر ہمارے تکیے اور سرکار کے تکیوں میں بھی بڑا فرق ہے. اور سرکار نے تو جس چیز کو مس کر دیا وہ برکت والی بن گئی, لیکن اتنی سادہ زندگی, پوری کائنات کا تصرف اللہ نے دے دیا ہے. زمین و آسمان کی خزانوں کی چابیاں آپ کو مل گئی ہیں, لیکن میرے نبی کی عاجزی دیکھیے, زمین پر بیٹھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت, اور اس طرح ہلکا دے کے بیٹھے ہیں, فکر میں ہیں, اللہ کی سوچ میں بیٹھے ہیں. اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ لگایا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہو گئے اور تکیہ استعمال کیا. کھجور کے پتے اس میں پڑے ہوئے تھے. ہم تو نرم آج کل جدید قسم کے تکیے ہیں. تو میرے عزیزو, میرے نبی کی یہ سنت اور یہ ادا جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ مبارک طریقے ہیں, ان پہ چلنا شروع کر دے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں تمام شعبہ زندگی کے اوپر جو ہے اس موضوع کو لے کے آپ تک سنت مبارک کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں, اور امت تک میں اپنا پیغام پہنچا سکوں. یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس روحانی دینی دعوت کے سفر میں میں نے امت تک جو ہے نا حضور کی ادائیں پہنچانی ہے, اور حضور کے اتباع کے کام پہنچانے ہیں, اور قرآن و سنت کی بات پہنچانی ہے. اس پہ آپ بھی عمل کریں, میں بھی عمل کروں. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہمیں با عمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم.